پھر قیصر روم کے پاس، روم کے بادشاہ کے پاس جب ابو سفیان ابھی جب مسلمان نہیں ہوئے، آغاز ہے، پہنچے اور اپنی جماعت کے ساتھ، تو قیصر روم نے کہا کہ اپنے نبی کے بارے میں مجھے کچھ باتیں بتاؤ تاکہ میں جان سکوں کہ وہ سچا نبی ہے یا نہیں۔ تو ابو سفیان کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں ایک ہی بات تمہیں بتاتا ہوں اس نبی کی، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ عیسائیوں کا بادشاہ تھا نا، جب کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کا نبی ہے یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ میں راتوں رات تھوڑے سے وقت میں مکہ سے چل کر بیت المقدس آیا اور یہاں آ کے میں نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے میرے پیچھے نماز پڑھی اور یہ فوراً واپس بھی پہنچ گیا، اور اس کے علاوہ وہ آسمانوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں تک سیر کر کے آیا۔ اب آپ خود سوچ لو کہ اس سے بڑی جھوٹی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو عزیزات محتشم، جب سازشوں کے جال اللہ تعالیٰ کمزور کرتا ہے نا تو پھر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو بچانا چاہوں اور ساری دنیا مارنا چاہے تو اس کو مار نہیں سکتا، اور جب میں کسی کو مارنا چاہوں ساری دنیا بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا۔ تو عزیزات گرامی قدر، جب وہ شخص ابو سفیان وہاں کھڑے ہو کے قیصر روم کے ساتھ کی بات کر رہا ہے تو قیصر روم کی اپنی قوم کا ایک تہجد گزار، انتہائی عبادت گزار، بہت ضعیف العمر بندہ جو اس کے دربانوں میں اس کے سر کی طرف پیچھے کھڑا تھا، جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ ایسا ایسا یہ مسلمانوں کا نبی کہتا ہے جسے ہم نہیں مانتے، تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ وہ کتنا بڑا معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ تو وہ بندہ جو قیصر روم کا درباری تھا، اس کا جو باڈی گارڈ جو پیچھے کھڑا تھا، وہ بولا، وہ کہنے لگا ہاں ہاں اس رات کا مجھے پتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے گھر سے خلاف گواہی مل رہی ہے اور سچائی کی صداقت کا سرٹیفکیٹ بادشاہ کے اپنے دربار سے مل رہا ہے۔ کہنے لگا، ذرا سوچئے، سنیے ذرا توجہ سے، کہنے لگا کہ اس رات کا مجھے پتا ہے۔ بادشاہ چونک گیا۔ قیصر روم نے پلٹ کر دیکھا کہ تمہیں پتا ہے؟ تمہیں کیسے پتا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے نبی کی بات ہے اور مکہ کی بات ہے، تم تو یہاں روم میں میرے پاس ہو، تمہیں اس بات کا کیسے پتا ہے؟ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو پتا ہے کہ بیت المقدس کے انتظامات اور رات کو اس کو لاک اپ کرنے کی میری ڈیوٹی ہے، تو میں ہر روز رات کو بیت المقدس کے دروازے، اس مسجد کے دروازے بند کر کے سوتا ہوں اور پوری لاک اپ کر کے نگرانی کے ساتھ گھر واپس جاتا ہوں۔ ساری رات سارا دن جب میں عبادت کرتا ہوں تو وہاں ہوتا ہوں۔ تو جس رات کی یہ ابو سفیان بات کر رہا ہے، اس رات میں میں نے ساری ونڈوز، سارے ڈورز، سب کچھ بند کیا، لیکن ایک جو مرکزی دروازہ تھا، ہم پوری جماعت کے لوگ تھے وہاں، سارا زور لگاتے تھے، وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ دروازہ بند نہیں ہوتا تھا۔ ہم عاجز آ گئے، وہ دروازہ بند نہیں ہوا، اور ہم اس دروازے کو کھلا چھوڑ کر یہ پلان کر کے چلے گئے کہ صبح ترخان کو بلائیں گے اور بلا کے یہ دروازہ ٹھیک کروائیں گے۔ جب ہم نے وہ رات چھوڑ دیا، صبح کے وقت جب ہم آئے تو یہاں کونے میں ایک پتھر جو مشہور پتھر ہے جس کو صخرہ کہا جاتا ہے، اور ہوا کے اندر جو معلق ہے وہاں وہ پتھر، کہتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر سوراخ ہوا تھا، اور اس سوراخ کے ساتھ آس پاس یہ آثار نظر آ رہے تھے کہ یہاں کوئی جانور باندھا گیا ہے، اور بھی یہ چیزیں ہم نے صبح جا کے دیکھی، اور اس شخص نے قیصر روم کو بتایا کہ بادشاہ سلامت اس رات میں اللہ نے سارے نبیوں کو اس نبی کی ابتدا میں یہاں بھیجا اور سب نے آ کے یہاں نماز ادا